معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ ہمارا درس منہاج العابدین الی جنت رب العالمین کتاب سے چل رہا ہے، جو امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا تیسرا باب، تیسرا چیپٹر کا ہم نے آغاز کیا، جو اس بارے میں ہے کہ راہ عبادت میں 4 چیزیں عابد کے لیے، سالک کے لیے رکاوٹ بننے والی ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی رکاوٹ جو راہ عبادت کی ہے، دنیا اور دنیا کی لذات اور خواہشات، جس کا بیان پچھلے درس میں مکمل ہوا۔ آج دوسری رکاوٹ انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ تو راہ عبادت کی دوسری رکاوٹ مخلوق سے میل جول، لوگوں سے ملاقاتیں، لوگوں سے دوستی کا کرنا، یہ بھی ایک اہم رکاوٹ ہوتی ہے راہ عبادت میں۔ لیکن اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ یقیناً احادیث طیبہ سے اور بزرگان دین کے اقوال اور ان کی سیرتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھی صحبت کا اختیار کرنا یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا فائدہ ہمیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی بندہ مومن بری صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا خسارہ اور نقصان اسے دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اور آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں، اس رکاوٹ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ بندگان خدا جو خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے غافل ہیں، ایسے غافلین کے ساتھ اگر کوئی میل جول رکھتا ہے، دوستی کرتا ہے، ایسوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی عبادت و اطاعت سے دور رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رکاوٹ کون سی ہے؟ ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو خود غافلین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک مسلمان کو حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یقیناً سچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اور یقیناً یہ ایسے نیک ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر
رب تعالیٰ کے ذکر سے دور ہیں، تو ایسے سچوں کے ساتھ جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ کا ذکر یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ہمیں اچھوں اور سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور ایک ارشاد پاک ہے رب تعالیٰ کا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن مسلمان کو حکم یہ دے رہا ہے کہ تمہیں یقیناً دوستی کرنا ہے، دوست بنانا ہے، لیکن مومن ہی کو دوست بنانا ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے، اس کی اچھی صفات بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور کیا ہے ان کی صفات؟ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، منع کریں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں اور اللہ و رسول کا حکم مانیں۔ یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کو معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن مرد دوستی جس سے کرے گا یقیناً وہ بھی مومن اور مسلمان ہونا چاہیے۔ ایک مومن عورت جب دوستی کرے تو یقیناً وہ مومنہ عورت ہونی چاہیے۔ ان کی صفات کیا ہوں؟ تو یقیناً ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں۔ ظاہر سی بات ہے دوست وہی اچھا ہوتا ہے جو آپ کی آخرت کی بھلائی کی بھی فکر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سبب سے نماز سے دور ہو رہے ہیں، اگر واقعی آپ کا دوست سچا ہے، آپ کے حق میں خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ آپ کو بھلائی کا حکم دے گا اور یہ بتائے گا کہ رب تعالیٰ کا حکم آ گیا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، چلو ہم نماز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک مومن دوست کی پہچان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایسے بھی ہوگا جو برائی سے روکے گا، منع کرے گا۔ آپ کا اپنا دوستانہ ہوتا ہے، چاہے کہیں جاب کر رہے ہوں یا پھر کالج وغیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے اپنے دوست ہوتے ہیں۔ اور آج کل عام طور سے دیکھا یہ جاتا، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برائی کی بہت جلد دعوت دیتا ہے اور سامنے والا اسے قبول بھی کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو آپ کو برائی کی دعوت دے اور برائی سے منع نہ کرے تو واقعی وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ایسے سے ہمیں بچنا ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے آپ برائی کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا دوست وہ ہو جو آپ کو برائی سے روکے اور کہے بھائی ہمیں وہ عمل کرنا جس سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ خود بھی جب کسی سے دوستی کریں تو آپ کی نیت اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ میں خود بھی نیکی پر عمل کروں گا اور سامنے والے کو نیکی کی دعوت دوں گا، میں خود برائی سے رکوں گا اور سامنے والے کو برائی سے منع کروں گا اور روکوں گا۔ چاہے بڑے ہوں یا بچے ہوں، ہر ایک کو چاہیے کہ ایسے دوست ہی کا انتخاب کریں جو خود بھی نیکی پر عمل کرتا ہے اور آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اہم فرائض ہم پر واجب ہیں یقیناً اس کا عمل کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ و رسول کا حکم مانیں۔ اب یہ عمومی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں، اور جب ہم ایسے کریں گے تو یقیناً رب تعالیٰ کا فرمان ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس بندے مومن کو رب تعالیٰ کی رحمت کا حصہ مل گیا تو یقین جانیے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سماعت کریں اور آپ آج کے معاشرے کا جائزہ لیں۔
اور آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج ایک مسلمان اپنے مومن مسلمان سے دوستی کم کر رہا ہے، غیروں پر زیادہ بھروسہ کر رہا ہے، زیادہ اعتماد کر رہا ہے، غیروں سے اس کے رشتے مضبوط ہو رہے ہیں، غیروں کو وہ اپنا دوست بنا رہا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کا سچا پیغام کیا ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ بہت ہی اہم پیغام ہے دور حاضر کے اعتبار سے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا۔ یعنی ایک مسلمان ہے، مومن ہے، تو اسے چاہیے کہ مومن ہی کو دوست بنائے، کسی کافر کو، غیر مسلم کو دوست نہ بنائے۔ اور جو ایسا کرے گا، یعنی ایک کافر کو دوست بنائے گا، تو اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا۔ اللہ اکبر، اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ تعلق نہ رہا۔ جو مومن ہے، مسلمان ہے، کافر کو اس نے دوست بنا لیا تو اب اس کا کوئی تعلق اور علاقہ رب تعالیٰ سے نہ رہا۔ اس سے تو ہمیں رب تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جب ایک بندہ مومن کا تعلق، علاقہ رب تعالیٰ سے نہ رہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھی تباہ و برباد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، یعنی کسی سبب سے، کسی وجہ سے ان کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہے یا کچھ لین دین کا معاملہ ہے تو بس اسی حد تک معاملات کو طے کرو۔ کیونکہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور ایسا ہوتا ہی ہے کہ آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں یا کہیں بزنس کر رہے ہیں تو وہ آپ سے اس کا ملنا اور آپ کا اس سے ملنا ہوتا ہی ہے۔ لیکن دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوستی دل کا ایک خاص میلان اس کی طرف ہو جائے، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے اور آپ اپنی خوشیوں میں اس کو شامل کرنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی اس سے دوستی ہو گئی۔ لیکن اگر کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں بزنس کے معاملات طے کرتے ہیں تو محض لین دین ہی تک معاملات آپ نے رکھے ہیں اور رب تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر یہاں پر دوستی کا حکم نہیں لگے گا۔ اور آج یہ عام طور سے دیکھا یہی جا رہا ہے کہ مسلمان ایک غیر مسلم پر زیادہ اعتماد و بھروسہ کر رہا ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ غیر کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے نہیں ہو سکتے۔ بس یہ محض غرض اور ضرورت کی وجہ سے کچھ میٹھے بول آپ کے سامنے تو بول لیں گے، لیکن جب یہ اپنوں میں جائیں گے تو وہی کریں گے جو ان کی دشمنی اور تعصب کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم سبھی کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں اچھی صحبت اور بری صحبت یہ دونوں بھی رنگ لاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے احادیث طیبہ میں بھی اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی خصوصی طور پر اس سلسلے میں تاکیدیں آئی ہے۔ اچھی صحبت اگر آپ اختیار کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے بہت اچھا معاملہ ہوگا، لیکن بری صحبت اختیار کریں گے تو پھر آپ کے لیے، آپ کے دین کے حق میں، آپ کی اپنی زندگی اور دنیا و آخرت کے حق میں برا معاملہ ہوگا۔ ایک دو حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشی نہ بناؤ۔ ہم نشی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس آپ کا عام طور سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو ہم نشی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشی نہ بناؤ
اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ آپ کسی کو مہمان بناؤ تو ایسے کو بناؤ جو پرہیزگار ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اطاعت گزار بندہ ہو، تو یہ آپ کے حق میں بہت بھلا ہوگا۔ اور ایک حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ایک ارشاد پاک سماعت کریں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا ساتھی اچھا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے۔ سبحان اللہ، جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے۔ لیکن آج معاشرے میں کیسے دوست اکثر ملتے ہیں، جب آپ خدا کو یاد کرتے ہیں تو وہ یاد خدا سے آپ کو غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یاد خدا سے آپ کو روکتے ہیں، اور عمومی طور پر ایسا پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے دوست بنائیں جس کی پہچان ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بیان فرمائی، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ سبحان اللہ، تو یہ سچا دوست ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشیں وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے۔ سبحان اللہ، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یقیناً اچھی صحبت اختیار کریں، اور اچھے لوگوں سے اپنے دوستانہ تعلقات رکھیں، یقیناً اچھے علماء کے پاس بیٹھنا، اور مشائخ کرام، اور اسی طریقے سے پیران عظام جو یقینی طور پر سنی صحیح العقیدہ ہیں، تو ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جہاں کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ آئیے امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جب اس دوسری رکاوٹ کو بیان کیا جو راہ عبادت کی کے عابد کے سلسلے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو فرمایا کہ دوسری رکاوٹ مخلوق سے میل جول یعنی تعلقات قائم کرنا، پھر مخلوق سے علیحدگی اور عزلت بھی لازم ہے۔ یعنی ایک راہ عبادت کے سالک کے لیے دنیا اور دنیا کے معاملات سے دور رہنا ضروری ہے، وہیں پر مخلوق سے میل جول، اس سے بھی علیحدگی اختیار کرنا لازم ہے۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ تم میل جول میں مبتلا ہو کر عبادت سے محروم ہو جاؤ گے، تعلقات قائم کرو گے تو اس کی وجہ سے عبادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور بندہ مومن کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور ہم اپنے مقصد حیات سے اگر ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارا دنیا میں رہنا یہ لغو اور بیکار شمار ہوگا۔ تو دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ پہلا سبب یہ ہے کہ تم میل جول میں مبتلا ہو کر عبادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ بڑی پیاری حکایت بیان کرتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو بحث و مباحثے میں مشغول تھی، اور ایک شخص ان سے دور ہٹ کر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس سے گفتگو کرنی چاہی تو اس نے جواب دیا، میں ذکر الہی میں مشغول رہنے کو تیرے ساتھ گفتگو کرنے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ یعنی مجھے ذکر الہی میں مشغول رہنا یہ زیادہ پسند ہے بنسبت کہ میں تجھ سے گفتگو کروں۔ پھر میں ذکر الہی میں نے کہا تم یہاں، جو شخص ان کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا
تم یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا میں اکیلا نہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہتے ہیں. میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ایک میرا رب ہے اور 2 کرامن کاتبین ہے. جو فرشتے بندوں کی اچھائی اور برائی لکھنے پر مامور ہیں، تو اس جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ ایک میرا رب ہے اور 2 کرامن کاتبین ہیں. اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا بحث و مباحثہ کرنے والوں میں بہتر کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یعنی جو بندے خدا ذکر الہی میں مشغول ہے انہوں نے جواب دیا جس کو خدا نے بخش دیا ہو وہ بہتر ہے. میں نے پوچھا سیدھی راہ کون سی ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کھڑا ہو کر چل پڑا. چلتے وقت وہ یہ کہہ رہا تھا اے اللہ، تیری اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے غافل رکھنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، یعنی وہ ہر حال میں ذکر الہی ہی میں مشغول رہنا اسے پسند فرماتے تھے. تو معلوم ہوا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مخلوق کے ساتھ تعلقات عبادت سے غافل کر دیتے ہیں، بلکہ عبادت سے روک دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہلاکت اور برائی میں ڈال دیتے ہیں. اور آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں واقعی طور پر ایسا ہو رہا ہے. اور فرماتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ، جیسا کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہت ہی باریک بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا میں نے مخلوق سے 5 چیزیں طلب کی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صالحین میں ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے مخلوق سے 5 چیزیں طلب کی مگر نہ مل سکیں. میں نے ان سے کہا، مخلوق سے کہا، زہد و اطاعت میرے لیے مہیا کرو، مگر وہ نہ کر سکے. میں نے کہا زہد و اطاعت میں میری اعانت ہی کرو، زہد و اطاعت مہیا تو نہیں کرے. تو پھر میں نے ان سے کہا زہد و اطاعت میں میری اعانت ہی کرو، مدد کرو، مگر وہ اعانت بھی نہیں کر سکے. میں نے کہا تیسری بات، اگر زہد و اطاعت کے لیے تم سے کنارہ کشی کروں تو ناراض نہ ہونا، مگر وہ کنارہ کشی پر ناراض ہو گئے. اور ایسا ہوتا ہے. اب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ یہ پسند کرتے کہ میں دنیا داری سے، دنیا کے لذات و خواہشات سے میں دور رہ کر محض رب تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار لوں. لیکن آپ کے اپنے جو خاص رشتہ دار و اقارب ہوتے ہیں، جو کچھ آزاد مزاج ہوتے، آزاد خیال ہوتے اور اطاعت و بندگی انہیں پسند نہ ہوتی، تو وہ اس پر کہ آپ سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس پر وہ ناراض ہو جاتے. ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی فرما رہے ہیں مگر وہ کنارہ کشی پر ناراض ہو گئے. پھر میں نے کہا مجھے خدا کی نافرمانی کی طرف تو نہ بلاؤ، مگر انہوں نے میری اس بات کو بھی تسلیم نہ کیا. ہوتا یہی ہے کہ آج شیطان، اگر آپ شیطان کے وار سے بچ گئے تو دوست کی شکل میں کوئی آتا ہے تاکہ آپ کو راہ راست سے دور کر دے، رب تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دے. تو یہ دوست ایسے آتے ہیں جیسے کہ آپ کے مخلص ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں جب لوگوں سے میری کوئی مراد پوری نہ ہوئی تو میں ان سے کنارہ کش ہو گیا اور اصلاح نفس میں مشغول ہو گیا. تو یہ حال ہے مخلوق کا. مخلوق سے میل جول رکھیں گے تو آپ رب تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے دور ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہی بات ہے، یہ وہ مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نافرمانی ہی کی دعوت دیتے ہیں. ایسوں سے ہمیں دور رہنا ہے. آگے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے عزیز، اے پیارے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کی حقیقت، گوشہ نشینی کے زمانے اور اس زمانے کے لوگوں کی وضاحت فرما دی ہے. سبحان اللہ.
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے کہ آپ نے بتا دیا ایک وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تم مخلوق کے درمیان رہو گے تو تمہارے لیے نقصان کا معاملہ ہوگا، رب تعالیٰ کی نافرمانی تم کرو گے۔ تو ہمارے نبی نے بتا دیا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا، اس میں یہ فتنے ہوں گے، اس کی یہ علامات ہے۔ اس جانب امام غزالی علیہ رحمہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب وہ وقت اور زمانہ آئے تو مخلوق سے یکسر کنارہ کش ہو جانا، ورنہ تمہارا دین تباہ اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مصالح ہم سے زیادہ جانتے تھے، یعنی ایک امتی کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہے یہ ہم سے زیادہ ہمارے نبی جانتے ہیں۔ سرکار نے بتا دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنائیں، اور آپ ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ تھے، یعنی ہم جتنے اپنی جان کے خیر خواہ ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے نبی ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں تو اگر تم وہ زمانہ پاؤ جس میں آپ نے عزلت کا حکم دیا ہے، گوشہ نشینی کا حکم دیا ہے، تو آپ کے حکم کی ضرور تکمیل کرو اور آپ کی نصیحت پر عمل کرو، اور ایسا وہم بھی نہ کرو کہ ہم اپنی بھلائیوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر جانتے ہیں، اور عزلت و گوشہ نشینی کے ترک کے لیے بلا وجہ کے اور بیہودہ تعویلات نہ کرو، اور رقیق ہلکے ہیلوں کے ذریعے اپنے دل کو نہ بہلاؤ۔ اگر اس نازک وقت میں حضور کے ارشاد کی تعمیل نہیں کرو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، اور آخرت میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں دین پر عمل کریں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں، لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اپنے خاص رشتہ دار و اقارب ہوتے ہیں، جہاں پر فنکشن ہوتا، شادی یا ولیمے کا اہتمام ہوتا، تو وہاں پر بہت ساری خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو محض ان کا دل رکھنے کے لیے آپ جو اچھے خاصے اپنے گھر میں تنہا رہ رہے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزار رہے تھے، آپ محض اپنے رشتہ داروں اقارب کو خوش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہاں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ میں شریک ہو کر گویا کہ آپ بھی گناہگار ہو رہے ہیں، رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں آپ جاب کر رہے ہیں اور وہاں پر چاہے مسلمان ہو یا پھر غیر ہو، وہ پارٹی کے نام پر کچھ ایسے عمل کرتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ اچھے خاصے اپنے گھر میں تھے، رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے، لیکن محض اپنے باس کو یا پھر اپنے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے اس پارٹی میں شرکت کرتے ہیں، اور اس میں جانے کی وجہ سے آپ نے رب تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو اب آپ دیکھیے آپ کا اپنے گھر میں رہنا گویا کہ یہی گوشہ نشینی ہے، مخلوق سے الگ تھلگ آپ نے اپنے آپ کو رکھ لیا، تو یہ آپ کے اپنے حق میں بھلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گھر میں ہیں، اگرچہ ظاہری خوشی یا پھر لذت کھانے پینے کی ہمیں نہیں مل رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تو ہم اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ پہلی اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کا وہ ارادہ کرے یا کوئی دعوت اگر آئے تو پہلے وہ دیکھے کہ اگر میں وہ کام کرتا ہوں یا پھر اس دعوت کو قبول کرتا ہوں تو کیا رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں اس سے بچنا ہے اور اپنے گھر میں گوشہ نشینی ہی اختیار کرنا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور اب آپ آئیے دیکھیے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کو سماعت کریں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی فتنوں کا زمانہ جس میں ہمیں مخلوق سے الگ رہ کر گوشہ نشینی میں زندگی گزارنا ہی ہے، یہ وہی زمانہ ہے۔ دیکھیں ایک مشہور حدیث میں ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں گوشہ نشینی کے وقت کی تشریح کر دی گئی ہے۔
چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں، امانت میں خیانت کرنے لگے اور لوگوں میں بیجا اختلاط بڑھ جائے، اور جب سرکار نے یہ فرمایا بیجا اختلاط بڑھ جائے تو فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طریقے سے اشارہ فرمایا، تو اس وقت شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل۔ اب آپ دیکھیے سرکار نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں، آج ہو رہا ہے، ایک مسلمان خود وعدہ کرتا ہے سامنے سے اور پھر اس وعدے سے مکر جاتا ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا، اور سرکار نے فرمایا امانت میں خیانت کرنے لگے، اور آج وہ ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں میں بیجا اختلاط بڑھ جائے، یقیناً بلا وجہ کے بہت سارے اختلاط بیجا بڑھ رہے ہیں، زبردستی ایک دوسروں سے ملنا ملاقاتیں کرنا، تو یہ وہی علامات ہے جو آج پائی جا رہی ہیں۔ تو ایسے حال میں سرکار نے فرمایا تو اس وقت شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل۔ اب آپ کو باہر نکلنا ہے، آپ کے ذمے اپنے ماں باپ یا اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، تو یقیناً آپ حلال روزی کے لیے نکلیں باہر، اور آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی، فوراً آپ اپنے گھر چلے آئیں، اور آپ دیکھیں، غور و فکر کریں سکون و اطمینان سے، کبھی آپ بستر پر جائیں، تنہائی میں رہیں، تو آپ اس کا جائزہ لیجئے کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو یقیناً آپ کے سامنے بہت ساری برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو کیا؟ تو یہ جب آپ لوگوں میں میل جول زیادہ رکھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے برائیوں کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں، آپ غیروں سے دوستی کریں گے، بلا وجہ ملیں گے، چغلی، غیبت، جھوٹ میں ساتھ دینا، اور اس طریقے کے بہت ساری برائیاں جو جانے انجانے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، واقعی یہ میل جول کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا بغیر شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل، اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان پر قابو کر، نیک کام اختیار کر، برائی سے اجتناب کر، عزلت کو اپنے اوپر لازم پکڑ، گوشہ نشینی کو اپنے اوپر لازم پکڑ۔ اب عزلت کیا ہے؟ یعنی یہی جو ہم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ دیے، جنگل کی راہ لے لیے، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ آپ کے ذمے جو ہیں ان تمام کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اور غیر ضروری تعلقات کو چھوڑ کر اپنے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا نبی نے ہمیں حکم دیا۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میل جول سے پوری طرح پرہیز کر۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے عزلت کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے، گوشہ نشینی کی، کہ ذالک ایام الحرج، یعنی اس وقت گوشہ نشینی لازم ہے جب حرج عام ہو۔ حاضرین نے عرض کیا کہ حرج سے کیا مراد ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے ہم نشین سے بے خوف اور مطمئن نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہو یہ رہا ہے کہ آپ ایک کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کا تو اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے دل میں اسی کے بارے میں برے خطرات گزرتے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسے ہوتا ہے، یہ فیلنگ آپ کے دل میں آتی ہے کہ میں تو اس کا بھلا چاہ رہا ہوں، نہ جانے یہ میرے سلسلے میں کیا کرے۔ ایسے بہت سارے رشتے دار و اقارب ہوں گے جن کے ساتھ آپ اپنے معاملات اور تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں اور بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتے، اور ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بہت مخلص ہے اور ان سے بڑا مخلص کوئی ہو ہی نہیں سکتا،
لیکن دل میں کیا ہے کہ یہ اس سے بچنے ہی کی کوشش کرتے ہیں، اس سے جو ہے خیر خواہی کی امید نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ فتنے کا زمانہ، حرج کا زمانہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے ہم نشی سے بے خوف اور مطمئن نہ ہو۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمیر کو فرمایا اگر تیری عمر نے وفا کی تو تو ایسا زمانہ پائے گا، ہاں یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے، خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اگر تیری عمر نے وفا کی تو تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں خطیب بہت ہوں گے لیکن جامع عالم کم ہوں گے۔ خطیب اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ خطیب یعنی کوئی بھی واعظ کرنے والا، خطاب کرنے والا، اب وہ غیر عالم بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج آپ جائزہ لیں، آج کا معاملہ یہ ہے کہ علماء سے زیادہ خطیب آپ کو بہت نظر آئیں گے، عالم نہیں ہیں لیکن خطیب بہت ہیں اور بہت کچھ جو ہے بیانات کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو ایسا زمانہ پائے گا کہ جس میں خطیب بہت ہوں گے لیکن جامع عالم کم ہوں گے، گداگر فقیر بہت ہوں گے لیکن انہیں دینے والے بہت کم ہوں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ آج مانگنے والے بہت سارے ہیں لیکن دینے والے کم ہیں، اور علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا۔ اور آج یہی معاملہ ہے کہ یقیناً بہت سارے اپنے علم کا اظہار تو کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس سے علم ہے، لیکن وہ اس علم پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی طبیعت اور خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ اور پھر آگے ارشاد ہے، حضرت حرث ابن عمیر نے عرض کیا ایسا زمانہ کب آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی، رشوت کا لین دین عام ہوگا اور دین و مذہب حقیر دنیا کے عوض فروخت کر دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں بچنا، آپ نے بچنے کا لفظ 3 بار دہرایا، یعنی سرکار نے فرمایا ایسے وقت میں بچنا، ایسے وقت میں بچنا، ایسے وقت میں بچنا۔ اب آپ دیکھیے یہ زمانہ وہی ہے، نمازوں کی پرواہ آج نہیں ہوتی ہے، مسلمان مصروف ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ نماز کا وقت آیا اور جا رہا ہے لیکن اپنے کام ہی میں مصروف ہے۔ رشوت کا لین دین تو بہت ہی عام ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے دین و مذہب حقیر دنیا کے عوض بدلے میں فروخت کر دی جا رہی ہے، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جن کے یہاں پر بچیاں ہیں وہ رشتے دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اپنی لڑکی کا جو دین ہے، مذہب ہے، یعنی یہ سنی ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، تو اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ رشتہ بھی سنی صحیح العقیدہ لڑکے سے کیا جائے، بلکہ آج حقیر دنیا کے بدلے میں کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے والے باطل مذہب والے کو پکڑ کر اپنی لڑکی کی شادی کر دیتے۔ تو دیکھیں حقیر دنیا کی وجہ سے انہوں نے اپنی لڑکی کے دین و ایمان کو برباد کر دیا۔ ایسی یہ ایک مثال ہے، ایسی آج بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے عزلت کی گوشہ نشینی کی جو علامات بتائی ہیں وہ سب کی سب ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کا کون سا زمانہ ہے؟ 5ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، اور آپ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جو علامات بیان فرمائی وہ آج ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں، امام غزالی علیہ رحمہ 5ویں صدی ہجری میں فرماتے ہیں، اور آج جو ہے یہ 15ویں صدی ہجری کا دور اور زمانہ چل رہا، 14 صدیاں مکمل ہو چکی، 15 صدیوں کے جو ہے تقریباً 43 ہجری یہ چل رہی ہے، تو جو 50 کے قریب پہنچنے والی ہے، تو آج تو اس دور اور زمانے کے بنسبت یہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ واقعی یہ دور اور زمانہ گوشہ نشینی کا ہے۔
پھر سلف صالحین ایسے خراب وقت کے لوگوں سے علیحدہ رہنے کی سخت تاکید فرماتے تھے۔ وہ خود تمام عمر میل جول اور اختلاط سے کنارہ کش رہے اور دوسروں کو اس کی تاکید فرماتے رہے، اور بلا شبہ وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ صاحب بصیرت تھے۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، وہ میل جول سے اور اختلاط سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اور حتی الامکان انہوں نے گوشہ نشینی ہی کو اختیار کیا، اور فرماتے یہی ہے اور اس بات کی تاکید بھی کرتے رہے کہ دوسروں کو برابر کہتے رہے کہ تم عزلت اور گوشہ نشینی ہی کی زندگی گزارو۔ اور یہ بھی فرما رہے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، بلا شبہ یہ وہ بزرگان دین ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ صاحب بصیرت تھے۔ ان کے بعد زمانہ ان کے زمانے سے بہتر نہیں بلکہ دینی اعتبار سے زیادہ تلخ اور خراب ہے۔ حدیث رسول کی روشنی میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بہترین زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے بعد جو زمانہ ہے وہ زمانہ بہترین ہے، یعنی صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور جس طریقے سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حیات کے زمانے سے ہم جتنی دور ہوتے جائیں گے، یہ زمانہ پہلے زمانے کے بنسبت برا ہی شمار کیا جائے گا۔ تو دیکھیں حضرت یوسف ابن اسباط نے فرمایا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی جائز ہو گئی ہے۔ سفیان ثوری کون ہے؟ اپنے دور اور زمانے کے زبردست محدث ہیں اور فقیہ ہیں، اور آپ کا دور دوسری صدی ہجری کا ہے۔ 161 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو وہ اپنے دور میں فرماتے تھے کہ آج گوشہ نشینی جائز ہو گئی ہے، یعنی عام مخلوق سے ہم الگ ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ میں یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر ان کے زمانے میں جائز تھی تو ہمارے زمانے میں فرض ہو گئی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ خود فرما رہے ہیں 5ویں صدی ہجری کے بارے میں کہ جب سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی جائز ہو گئی ہے، تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے زمانے میں جائز تھی تو ہمارے زمانے میں فرض ہو گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے، بس اس قول کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کریں گے کہ آپ نے حضرت خواص رحمت اللہ علیہ کو مندرجہ ذیل خط لکھا، اور آپ حضرت خواص رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی دوسری صدی ہجری میں ہوا ہے، اور غالباً 181 ہجری آپ کا یہ سن وصال ہے۔ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ انہیں خط لکھتے ہیں اور لکھ کر فرماتے ہیں اما بعد، تو ایسے زمانے میں ہے جس سے حضور کے صحابہ پناہ مانگتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے۔ اب ہمارا کیا حال ہوگا جبکہ ہم اسی خطرناک زمانے میں ہیں، اور پھر ہم علم میں ان سے کم ہیں، صبر میں کم ہے، نیکی پر اعانت کرنے والے بھی اب کم ہیں، اور دنیا بنسبت اس وقت کے اس وقت زیادہ خراب ہے، اور لوگوں میں فساد بھی زیادہ آ گیا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا برے ہم نشی سے کنارہ کشی میں راحت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آج کے درس سے یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو آپ خلاصہ درس سمجھ لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا برے ہم نشی، برے ساتھی سے کنارہ کشی میں راحت ہے۔ تو یقیناً یہاں پر دونوں پہلو ہے، مخلوق سے اگر آپ اچھے لوگوں سے صحبت رکھیں گے، دوستی رکھیں گے، تعلقات رکھیں گے، تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں تو یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کے اچھے ساتھی ہیں تو ان کا فائدہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا، آخرت میں بھی آپ کو ملے گا، یہاں تک کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے اچھے ساتھی شفاعت کریں گے آپ کے حق میں
تو رب تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ ایسے سے دوستی کریں جو نیک ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکیوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے کو آپ نے اپنا ہم نشیں بنایا تو رب تبارک و تعالی اس ہم نشینی کے طفیل آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ احادیث سے، بزرگان دین کے اقوال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی اچھا ساتھی ہے، نیک ساتھی ہے، رب تعالیٰ نے اسے بلند درجہ جنت میں عطا فرمایا، تو رب تعالیٰ اس صحبت کی وجہ سے آپ اگر نچلے درجے میں رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً دوسری رکاوٹ راہ عبادت کی مخلوق سے میل جول ہے، لیکن یہ وہ مخلوق ہے، وہ بندگان خدا ہے جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اگر ایسوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ بھی رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھی صحبت کو اپنائیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایسوں کے میل جول کی وجہ سے نافرمانی ہوگی، رب تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے ہم دور رہیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر ہی میں رہتے ہوئے گوشہ نشینی اور عزلت کو اختیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔